اب وقت ہے میرے عزیزوں کہ ہم خدا کے پاک کلام کی طرف دھیان و خیال لگائیں، اور خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی وجوہات ہیں، ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ دعائیں کرتے ہیں، ہم 2 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم قاضی صاحب سے بھی دعا کرواتے ہیں، پاسٹر عاصم سے بھی کرواتے ہیں، سر برکت سے بھی دعا کرواتے ہیں، اسی طرح اور خادمین سے بھی ہم دعا کرواتے ہیں، لیکن ایسی کیا وجوہات ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی؟ جب بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کرتے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہماری دعائیں جو ہیں وہ عالم بالا تک نہیں پہنچتی۔ آپ کو اور میرا خدا جو دل اور گردوں کو جانچنے کی قدرت رکھتا ہے، اس تک ہماری دعائیں نہیں پہنچتی۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ خدا ہماری مشکلات کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا کو پتہ ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی، میرا بیٹا یا میری بیٹی اس بڑے کرب میں مبتلا ہے، اس بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ جادو ٹونا ہے، تویز دھاگے ہیں۔ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ آپ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ گرجا گھر میں چرچ میں بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بہت سی وجوہات، اس میں سے 5 وجوہات ہم آج بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے، اور جب ان 5 باتوں پر آپ غور کریں گے، اگر ان میں سے ایک بھی بات آپ کی زندگی میں ہے تو آج آپ اس بات کو اپنی زندگی میں سے نکال دیجئے۔ جب آپ اس عادت کو، اس بات کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں گے تو ایمان رکھیے گا کہ آپ کی دعائیں اسی پل سے قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہاللیلویہ، خدا کے جلال کے لیے تعریف جائے۔ میرے عزیزو، پہلی بڑی وجہ، میرے ساتھ مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا، انجیلی بیان 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہم دیکھیں، پہلی بڑی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، کیوں ہماری دعاؤں میں خدا کان نہیں لگاتا؟ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے، خدا بذات خود فرماتا ہے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے۔ میرے ساتھ رپیٹ کیجئے گا، تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب تک ہم اپنے ارد گرد، اپنے ہمسایوں کے، اپنے عزیزوں اقارب کے گناہ معاف نہیں کریں گے، ہمارے دل میں جو ہے وہ کرودھ ہے، کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ اس قدر نفرت ہے کہ ہم اس کو بھلانا پسند نہیں کرتے، سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اسی نفرت کے ساتھ جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو میرے عزیزو خدا کا پاک کلام واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ انسان ہوتے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ایسی بہت سی وجوہات ہیں، بہن بھائیوں میں جو ہے وہ تفرقے، نفرتیں، لڑائی، جھگڑے، یہاں پر بھی آپ میرے بھائی بہن یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میں سے بھی کئی بھائی بہن ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلاتے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلاتے۔ شاید کوئی 5 سال پہلے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے دلوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ نفرتیں آ گئی کہ ہم ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے، لیکن جب ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا چاہتے تب خدا کہتا ہے کہ تمہارے گناہ بھی معاف نہ کیے جائے۔ خدا کے حضور جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خداوند میں بڑا گناہگار ہوں، میرے یہ گناہ معاف کر دے، یہ بیماری مجھ پر سے اتر جائے، چلی جائے، یہ پریشانی مجھ پر سے ٹل جائے، یہ غلطی کوتاہی میرے سے دور ہو جائے۔ یقین مانیے
جب آپ انسان ہوتے ہوئے لوگوں کے گناہ معاف نہیں کریں گے تو وہ خدا ہوتے ہوئے آپ کے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ آج اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کے جائیے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ بات ہے، کوئی عادت ہے، دل سے معاف کر، دل سے معاف کر دیجئے گا۔ انسان کی جو عمر جو پاکستان میں ایوریج ایج چل رہی ہے وہ شاید 60 سال ہے، تو ہم سب یہاں پر لوگ جو بیٹھے ہیں یہ تقریباً آدھی زندگیاں گزار چکے ہیں زیادہ تر لوگ، اور 30 سال جو باقی بچتے ہیں، اگر 30 سالوں کو ہم دنوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو شاید یہ تقریباً کچھ ہزار دن بنتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں ہماری زندگی کے دن کم ہونا شروع ہو گئے، کم ہوتے جائیں۔ اب دیکھیں ایک سال جب گزرتا ہے تو ایسے لگتا ہے ایک مہینہ گزرا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ہفتہ گزرا ہے، اور ایک ہفتہ تو اس مصروف زمانے میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک دن گزرا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ زندگی کس رفتار کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو میرے عزیزو دل سے معاف کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں، اس میں آپ کو فائدہ ہے، اگلے انسان کو تو فائدہ ہے، لیکن زیادہ فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے، کہ آپ کی رکی ہوئی دعاؤں کے راستے جو ہیں وہ دوبارہ سے کھل جائیں گے، اور آپ جو بھی خدا کے حضور دعا کریں گے خدا اس کو قبول کر لے گا۔ معاف کرنا سیکھیے گا، جب آپ معاف کریں گے تب آپ کا آسمانی باپ بھی آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ دوسری بڑی وجہ، ہم نے 5 وجوہات دیکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پانچوں کی پانچوں آپ کی زندگی میں نہ ہو سکتا ہے ان میں سے 2 آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہو یا ایک کام کر رہی ہو جس کی وجہ سے دعائیں رکی ہیں، ہو سکتا ہے 5 کی 5 ہی آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہو۔ آج اس کلام کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لے کر جائیے گا، یہ موقع آپ کو شاید دوبارہ نہ ملے، کیونکہ خدا کا پاک کلام واضح طور پر یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اگلے لمحے اپنے پل کا بھی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ شاید آج آپ کسی کو معاف کر دیں اور یہی بات جو ہے وہ خدا کو پسند ہے۔ ہالیلویا۔ یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 6ویں آیت مبارکہ میں مرقوم ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ آمین۔ کس سے مانگنا ہے؟ ایمان سے مانگنا ہے، اور کیا نہیں کرنا؟ کچھ شک نہیں کرنا۔ دعا کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ دعا کی، 5 منٹ، 10 منٹ، اور ایک سائڈ پہ دل میں یہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں میں تو بڑا گناہ گار ہے، خدا سنے گا بھی کہ نہیں۔ شک نہ کریں، ایمان کے ساتھ کہہ دیں تو آپ کے لیے وہ ہو جائے گا۔ ہالیلویا۔ اس بات پر ایمان رکھیں، پہلے اپنے آپ پر کانفیڈنس رکھیں کہ آپ زندہ خدا کو ماننے والے لوگ، آپ اس کے فرزند ہیں، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس بات پر ایمان رکھیں۔ بعض اوقات تو ہم اس بات پہ شک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہم نجات یافتہ بھی ہیں یا نہیں، کہ آیا کہ خدا ہم سے پیار بھی کرتا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو شک نہ کریں، بلکہ جس طرح ایک بیٹا یا ایک بیٹی بے دھڑک ہو کر اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے یا مانگتی ہے، جتنے پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی طور پر بھی نہیں شرمائے گا اور آپ سے بے دھڑک ہو کے کہہ لے گا کہ پاپا مجھے یہ چیز چاہیے، ماما مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے پانی چاہیے، یا وہ شرماتے ہیں؟ نہیں، وہ شرماتے نہیں ہیں، وہ بے دھڑک ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس آتے ہیں۔ شاید وہ کسی بہن بھائی کو بتاتے ہوئے شرمائے کہ مجھے کھانا چاہیے، میری روٹی بنا دیں یا یہ کام کر دیں، لیکن وہ اپنی ماں یا اپنے باپ سے اپنی ضرورت کو مانگتے ہوئے شرمائیں گے نہیں۔ اسی طرح جب آپ نے بھی اپنے آسمانی باپ سے مانگنا ہے تو آپ نے کچھ شک نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں شرمانا، اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ آپ اس کے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے خون خریدتے ہیں۔ ہالیلویا۔ جب آپ کوڑے
پورے ایمان کے ساتھ مانگیں گے تو اگر آپ کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو پہاڑ سے بھی کہہ دیں گے تو وہ اپنی جگہ سے کیا ہوگا؟ سرک جائے گا۔ ہاللیلویہ! اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ لا کے دکھائیں۔ ہاللیلویہ! خدا کی جلال کے لیے زور لگتا ہے۔ آج سے آپ نے دعا کے دوران شک کرنا چھوڑ دو۔ پہلی بات کیا ہے؟ گناہگاروں کو معاف کر۔ جتنوں نے آپ کے ساتھ کسی نے اگر برا کر بھی دیا ہے نا تو اسے کہہ دیں تمہیں میں نے خدا کے لیے کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ تب انسان تو آپ کو کوئی اجر نہیں دے سکتا لیکن کون آپ کو اجر دے گا؟ خدا اجر دے گا۔ معاف کر دیجئے، لوگوں کے گناہ معاف کریں۔ اس کے ساتھ دوسری بات، دعا کرتے ہوئے شک نہ کریں۔ شک بہت بڑی وجہ ہے آپ کی دعا کو پورا نہیں ہونے دیتا ہے۔ جب آپ پورے ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تو بے شک آپ کا زندہ خدا آپ کی دعا کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! ایمان کے ساتھ مانگو۔ تیسری بات، یعقوب چوتھے باب اس کی تیسری آیت مبارکہ کا میں مطالعہ کروں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ ہاللیلویہ! مانگ رہے ہیں، اے خدا مجھے پیسہ دے دے، اچھی نوکری دے دے، اچھا کاروبار دے دے، بڑا گھر دے دے، بڑی گاڑی دے دے۔ گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ بڑی بائک دے دے، اچھی بائک دے دے، لیکن وہ اس بائک کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ اس بائک کے پیچھے نیت ہے کہ میں 1 ویلنگ کروں گا، میں بڑی سپیڈ سے بائک چلاؤں، تو کیا خدا آپ کو بائک دے گا؟ ایک اچھی گاڑی دے گا؟ گاڑی کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ میں آوارہ گردی کروں گا جناب۔ خدا دل اور گردوں کو جانچنے کی قدرت ہے۔ کاروبار کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جس سے میں جو پیسہ کماؤں گا اس سے میں دنیا داری کی کام کروں گا۔ نوکری اچھی کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اچھا مینیجر بن کے، میں جو مینیجر بن جاؤں گا تو 50 لوگ میرے اندر کام کریں گے تو میں ان پہ بادشاہ بن جاؤں، میں ان کے اوپر روب ڈالوں گا، یا جو میری اچھی سیلری آئے گی اس سے میں دنیا داری کے کام کروں گا۔ خدا آپ کی دعاؤں کو تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن آپ کا خدا آپ کے دلوں کو بھی جاننے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ مانگ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ اکثر اوقات آپ کہتے ہیں جی کاروبار اچھا چل رہا ہے، کاروبار کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پڑھو کہ اگر اچھا چل رہا ہے جی اس کی نیت اچھی اس لیے اس کا کام جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، کہ اس کاروبار سے آپ نے جو کمائی کرنی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہ کیا آیا کہ آپ نے اپنا 10واں حصہ خدا کے گھر میں دینا ہے یا 10واں حصہ آپ نے جو ہے وہ دنیا داری کے کاموں میں لگانا ہے۔ 10ویں سے بھی زیادہ ہم دنیا داری کے کاموں میں لگاتے ہیں اور خدا کے گھر میں دیتے ہوئے ہمیں 10واں حصہ دینا بہت مشکل لگتا ہے۔ حالانکہ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے خدا کے گھر میں دینا چاہیے۔ ہاللیلویہ! مشکل ہے بڑا ہاللیلویہ بڑا لگتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! تھینک یو جیسس۔ میرے جی تو اپنی نیت اچھی کرے، جتنی لمبی دعائیں کر لے، میرا کاروبار چل جائے، میں روزہ رکھوں گا 1 ہفتے کا 1 دن کا، میں گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کروں گا، لیکن خدا اس کے پیچھے آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ پورا سال بھی روزہ رکھتے رہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہے۔ پادری صاحب میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں بڑی دعاواں کرتا ہوں، بھائی میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں یا لینا چاہتی ہوں، میں بہت دعائیں کرتی ہوں لیکن نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے مقصد کیا؟ پادری صاحب آپ بھی بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا۔ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کا موٹیو کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے۔ کبھی بھی آپ نے بری نیت کے ساتھ خدا سے نہیں مانگا، ہمیشہ اپنی نیت کو اچھا رکھنا۔ اگر آپ کو خدا نے اچھا کاروبار دیا تو آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ اس کے کمائی سے جو ہے وہ خدا کے گھر میں جو ہے وہ خدا کی خدمت کریں گے۔ اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کا موٹیو، آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں اس کو ایک خدمت گزار اولاد بناؤں گا یا بناؤں گی۔
یسایہ کی کتاب 59 چیپٹر پہلی سے دوسری آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے۔ خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بہت بڑا، وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سنے نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ کس کے درمیان؟ تمہارے اور خدا کے درمیان کیا کرتی ہے؟ جدائی کرتی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ گناہوں کی معافی مانگے اپنے خدا کے حضور۔ پہلے گناہ کا اقرار اپنی زبان سے کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، یا یہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اے میرے باپ، اے میرے خدا، میں اس گناہ کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیونکہ جب تک ہم اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتے تب تک ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ رک جاتی ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام واضح طور پر فرماتا ہے کہ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی کی کیا بنتی ہے؟ بہت بڑی وجہ بنتی ہے، اور خدا جو ہے وہ ہم سے روپوش ہو جاتا ہے، اور اس قدر خدا ہم سے کنارہ کشی کر لیتا ہے کہ ہماری کسی بات کو بھی نہیں سنتا۔ وہ سننا ہی نہیں چاہتا کہ ہم کس بات کے لیے رو رہے ہیں، ہم کس بیماری کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ خدا کو کوئی انٹرسٹ نہیں، ہاللیلویہ، خدا کو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ پہلے میرا بیٹا اور یا میری بیٹی اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ ہاللیلویہ، کتنے لوگ تیار ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں؟ ہاللیلویہ، انسان ہوتے ہوئے غصہ، جھوٹ بولنا بھی گناہ، روز اقرار کریں۔ یا خداوند پہلے میڈیٹیشن کرے، دھیان و بیان کرے کہ خداوند میں نے یہ سارا دن میں نے فلاں کے ساتھ جھوٹ بولا، فلاں کے ساتھ میں نے غلط کیا، فلاں کے بارے میں میرا منصوبہ غلط تھا۔ رات سونے سے پہلے اس گناہ کی معافی مانگ کر سوئے، خدا سے کہیں دعا میں جھک کے کہ باپ جانے انجانے میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں۔ ہاللیلویہ، چھوٹے غصہ، جی میں نے غصہ بڑھا، یہ غصہ جو ہے یہ آپ کے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ غصہ بھی جو ہے وہ خدا کے نزدیک کیا ہے جی؟ وہ جسمانی کام ہے، اور جسمانی کام کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، گناہوں کی معافی مانگ۔ اگر آپ نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تو کیا ہوگا؟ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی یا رک جائیں گی؟ زور سے بولو، رک جائیں گی؟ نہیں، آواز بڑی کم ہے۔ رک جائیں گی جی؟ رک جائیں گی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ آج اپنی زندگی پر غور کر لیا، کوئی انسان نہیں آپ کو سن رہا، نہ قادری آصف آپ کو سن رہا ہے، آپ کو خدا سنے گا۔ پشیدگی میں جا کر دھیان و بیان کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ آیا کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہی، یہ پریشانی نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہی، یہ ٹینشن نہیں، یہ مصیبت ہی نہیں میرا پیچھا چھوڑ رہی۔ یاد کریں، یادداشت کو گنوائیں، سوچیں، اور پھر خدا کے حضور دعا کریں کہ میرے باپ یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا، ہاں میں نے تب جھوٹ بولا، ہاں تب میں نے یہ غلطی کی تھی، میں گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ اور پھر بھی اگر کوئی بات یاد نہیں بھی آ رہی نا تو خدا کے حضور یہ جملہ لازمی کہہ کے سوئیں کہ میرے باپ میں جتنے بھی گناہ میں نے جانے انجانے میں کیے میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاللیلویہ، کتنا مشکل ہے، کتنا لمبا رسالت ہے۔ خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پانچویں اور آخری بات، کتنے لوگ بور ہو رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں۔ ہاللیلویہ، پانچویں اور آخری بات، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ سب بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو سن رہے ہیں۔
پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت مبارکہ میں مرکون ہے. بڑی اہم بات ہے. اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک طرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. ہاللیلویہ. بڑی وجہ آئی ہے جس کو ہم جس پر غور ہی نہیں کرتے. اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں لڑائیاں تو میرے عزیزو نقصان آپ کا اپنے ہی ہوگا. نقصان آپ کا اپنے اس صورت میں ہوگا کہ آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا کیا ہوگی وہ رک جائے گی. یہ میں بات آپ کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو خدا کے پاک کلام میں سے بتا رہا ہوں. بعض اوقات انسان ہوتا ہے, میں خاص طور پر جو شادی شدہ جو رہے انسان ہوتے ہیں میاں بیوی میں چھوٹی موٹی نوک جھوک کیا ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے, لیکن اس نوک جھوک کو اتنا بڑا نہ بنا دیجئے کہ یہ لڑائی کا منظر جو ہے وہ اختیار کر جائے. کیونکہ جب میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ تفرقے ہوتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, تو خدا نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ کی ساری دعائیں کیا ہو جائیں گی وہ رک جائیں گی. انہاں کی مطلب ہے کاروبار بھی ٹھپ, جاب دے وچ بھی ٹھپ ہو گئے, اسی طرح ترقی میں بھی بریک لگ گئی, اسی طرح ہر ایک برکت میں ہر ایک نعمت میں آپ کی کیا ہوگا, آپ کے فل سٹاپ لگ جائے گا, بریک لگ جائے گا. تو ان 5 باتوں پر آپ نے غور کرو. ہاللیلویہ. کتنی مشکل باتیں میں نے بتائی. گناہ لوگوں کے معاف کرنے ہیں, بہت دنیا کا مشکل کام ہے, ناممکن ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ چیز کا انتظام کرنا ہے, گھر کا انتظام, اچھی پرورش کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو برکتوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو خدا کی ضرورت ہے. تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے صرف معاف کر دینے سے خدا مجھے برکتوں پر برکتیں دے گا, تو یہ کام آپ کو بڑا چھوٹا لگنے لگ جائے گا. ہاللیلویہ. معاف کرنا سیکھیں, بغیر شک کیے آج سے آپ نے دعا کرنی ہے, اور آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے آپ کا موٹیو, آپ کی نیت ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اس کا مقصد کام کا اچھا ہونا چاہیے. دعا کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, خدا آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور 5ویں اور آخری بات, اگر آپ کی اور آپ کی میاں بیوی کی آپس میں کوئی لڑائی ہے تو آج جا کے صلح کریں. ہاللیلویہ. اگر لڑائی ہے تو صلح کر لیں, اور اگر ہونے والی ہے تو لڑائی سے گریز کریں, کیونکہ جتنی جلدی آپ صلح کریں گے اتنی جلدی برکتیں آپ کی زندگی میں کیا ہوگی وہ جاری ہو جائیں گی. ہاللیلویہ. اتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ آج کے یہ جو 5 کام ہم کریں گے تو ہماری دعائیں سنی جائیں گی. اتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا پر ایمان کس کس کا ہے؟ تو خدا پر جس کا ایمان ہے اس کا ایمان اس کے کلام پر بھی ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. خدا کی جلال کے لیے زور لاتا ہوں. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو